اردو سیکھیں کہانی کے ساتھ، یہ سلسلہ جو ہے آج میں اس کے دوسرے حصے کو لے کر آپ کے ساتھ ہوں۔ کہانی میں محاورات کے دلچسپ استعمال جو ہے وہ کس طرح سے کہانیوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو کہانی وہی ہے احمد کی، اور آج ہم اس میں صرف اور صرف محاورات کا استعمال کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کہانی کو ہم کس طرح سے خوبصورت بناتے ہیں۔ پارٹ 1 میں ہم نے سیکھا کہ الفاظ اور تراکیب کس طرح سے ایک سادہ سی کہانی کو خوبصورت اور دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صحیح الفاظ کا انتخاب کہانی میں جان ڈال دیتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں پارٹ 2 میں، ہم ایک قدم اور آگے۔ اس حصے میں ہم سیکھیں گے کہ محاورے اور محاوراتی انداز کس طرح سے اسی کہانی کو ایک بالکل نئے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، کہانی وہی ہوگی لیکن انداز مختلف اور دلکش ہوگا، اس طرح سے کہ آپ ضرور حیران ہو جائیں گے۔ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، جس سے کہ آپ کی تحریر زیادہ مؤثر، خوبصورت اور اثر انگیز بن جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زبان کا خوبصورت استعمال کیسے ایک عام سی کہانی کو کس طرح سے خوبصورت اور ایک مختلف بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ محاورات ہوتے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، محاورہ جو ہے وہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جس کے حقیقت میں معنی کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اس کے مجازی معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور محاورات جو ہیں وہ زبان کو خوبصورت بناتے ہیں۔ کم میں ہم زیادہ بات کو بیان کر سکتے ہیں، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کی تحریر ہو یا کہانی ہو، اس میں ایک علیحدہ ہی جو ہے وہ ایک جان ڈال دیتے ہیں، ایک انداز مختلف سا کر کے آپ کی جو تحریر ہے اس کو ایک بہت ہی معیاری اور اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ تحریر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو محاورات کے استعمال سے کہانی کو خوبصورت بنانا جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت ذہین تھا لیکن وسائل کم تھے اور اکثر اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو مشکل دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول جاتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پارٹ 1 میں ہم نے وسائل وغیرہ پہ غور کیا تھا، اس بار ہم کر رہے ہیں ہاتھ پیر پھول جاتے تھے، یعنی کہ کبھی کبھی تو اس کے ساتھ میں ایسی مشکل آتی تھی جسے دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول جاتے تھے۔ اب ہاتھ پیر پھول جانا جو ہے یہ ایک محاورہ ہے جس کے اردو میں معنی ہوتے ہیں گھبرا جانا، یا کوئی بھی مشکل سامنے آئے تو اسے دیکھ کر بہت سے لوگ اکثر جو ہے وہ پینک کر جاتے ہیں، اپنا جو ہے توازن کھو دیتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے مزید ایک ہم جملہ دیکھتے ہیں۔ امتحان کا مشکل پرچہ دیکھ کر احمد کے ہاتھ پیر پھول گئے، لیکن احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے مشکل وقت میں بھی دل مضبوط کیا اور آگے بڑھتا رہا۔ ہمت نہ ہارنا جو ہے یہ بھی ایک محاورہ ہے، اور دل مضبوط کرنا جو ہے اس کو بھی ہم ایک محاورے کی طرح لے سکتے ہیں۔ تو یعنی ہمت نہیں ہاری اس نے، اور وہ جانتا تھا کہ ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو اس نے پھر تھا کہ اپنے دل کو مضبوط کر لیا۔ تو اگر ہم دل مضبوط کرنا کی بات کریں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی اپنے آپ میں ہمت پیدا کرنا۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اس کے حقیقت میں معنی، حقیقی معنی اور مجازی معنی میں فرق ہوتا ہے۔ اگر اس کے ہم اس طرح سے مطلب اس کے حقیقی معنی دیکھیں تو دل مضبوط کرنا یعنی کوئی دل کو کوئی سیمنٹ سے بنا کے مضبوط تو نہیں کرنا نا، تو ہمیں اس کے مجازی معنی لینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمت پیدا کرنا۔ احمد نے دل مضبوط کر کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ محنت کرے گا تو ایک دن ضرور کامیابی ملے گی اسے، اسی لیے اس نے پڑھائی میں خوب دل لگایا۔ اب یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں تو یہ دل لگانا یا خوب دل لگانا جو ہے، یا دل لگا کر پڑھنا جو ہے، یہ ایک طرح سے ایک محاوراتی زبان ہے۔ تو وہ جانتا تھا کہ اگر وہ محنت کرے گا تو ایک دن اسے کامیابی ضرور ملے گی۔ اب ہم چلتے ہیں دل لگانا جو ہے اس کا ہم کیا معنی ہم لیتے ہیں۔ تو دل لگانے کا مطلب ہے یعنی پوری توجہ سے، دلچسپی سے کام کرنا، یعنی پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جسے کہتے ہیں پیشن کے ساتھ کام کرنا۔
تو جو طالب علم پڑھائی میں دل لگاتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کو ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی جملے اس کی ٹرانسلیشن ایک طرح سے کہہ لیں تاکہ اور مزید آسانی ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ اس کی محنت رنگ لانے لگی۔ جی جناب، ایک اور جو ہے یہ محاورہ آ گیا، محنت رنگ لانا۔ آہستہ آہستہ اس کی محنت رنگ لانے لگی اور وہ گاؤں کے بچوں میں نمایاں ہونے لگا۔ یہی ہے وہ انفرادیت، یعنی سب سے الگ اور خاص بات کہ وہ جس نے اس کو گاؤں کے باقی بچوں سے الگ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ انفرادیت جو ہے یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ لفظ کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، اور اگر جنہوں نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ پلیز اس کا پارٹ 1 ضرور دیکھیں۔ محنت رنگ لانا جو ہے یہاں پر اس کا جو مطلب ہے وہ ہے کامیابی ملنا، یعنی آپ نے جو بھی کوشش کی ہے اس میں آپ کو کامیابی ملی ہے، یعنی کوشش کا پھل مل جانا۔ تو کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد آخر کار اس کی جو محنت تھی وہ رنگ لائی۔ ٹھیک ہے، آفٹر ایئرز آف اسٹرگل ہز ہارڈ ورک فائنلی پیڈ آف، یعنی کئی سالوں کی جو اس کی کوشش تھی اس کے بعد اس کو اس کا انعام ملا، صلہ ملا۔ لیکن احمد صرف اپنی کامیابی نہیں چاہتا تھا، وہ دوسروں کی بھی مدد کرتا تھا۔ جیسے یہ بھی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا زیادہ تر اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی مدد کرتا تھا، وہ کسی سے بھی منہ نہیں موڑتا تھا۔ جی جناب، ایک اور محاورہ آپ کے سامنے ہے، منہ موڑنا یا منہ نہیں موڑنا۔ تو ہم اس کے بھی معنی کی طرف اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی بھی مدد کرتا تھا اور کسی سے منہ نہیں موڑتا تھا۔ منہ موڑنا کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کو نظر انداز کر دینا، کسی کا ساتھ چھوڑ دینا، اسے ایوائڈ کرنا، اگنور کرنا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو جملے میں دیکھتے ہیں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھے دوست مصیبت کے وقت ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑتے۔ ٹھیک ہے، یعنی اچھے دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مصیبت کے وقت ان کے کام آتے ہیں، مصیبت میں کام آنا اور ایک دوسرے سے منہ نہ موڑنا۔ آخر کار احمد نے شاندار کامیابی حاصل کر لی اور جو لوگ پہلے اس پر شک کرتے تھے وہ سب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ تو جی، دنگ رہ جانا جو ہے وہ بھی ایک محاورہ ہے۔ وہ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ اگر کہانی میں ایک ہی کہانی کو پہلے الفاظ اور تراکیب کے ساتھ اچھی وکیبلری کے ساتھ ہم نے کیا اور اب ہم اس میں محاورات کے استعمال کے ساتھ جو ہے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنگ رہ جانا جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ حیران ہو جانا ایک دم سے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو جملے میں دیکھتے ہیں کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ احمد کی شاندار کامیابی دیکھ کر پورا گاؤں دنگ رہ گیا۔ ٹھیک ہے، جملہ بناتے وقت محاورے کو استعمال کرتے وقت آپ نے جملے کے پہلے حصے میں جو بھی جو ہے گرامر کے حساب سے اس طرح سے محاورے کا استعمال کرنا ہے۔ سنگل یعنی اگر احمد ہے تو گیا آئے گا، اور اگر کوئی لڑکی کا نام ہوتا تو اس حساب سے ہم اس کو بھی تبدیل کر سکتے تھے۔ تو آج استقامت کا جو سفر تھا جس کا ہم نے پارٹ 2 کیا، اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے 6 محاورات تھے جن کے اوپر ہم نے بات بھی کی، کہانی میں ان کا استعمال کیا۔ اب ہم ان کو ذرا سمرائز کر کے دیکھ لیتے ہیں ان کے معنی کے ساتھ۔ سب سے پہلا جو تھا وہ ہاتھ پیر پھول جانا، یعنی کسی بھی مشکل کو دیکھ کر گھبرا جانا۔ دوسرا تھا دل مضبوط کرنا، یعنی ہمت کرنا۔ تیسرا تھا دل لگانا، یعنی توجہ سے کام کرنا۔ اور چوتھا تھا محنت رنگ لانا، یعنی کامیابی حاصل کرنا۔ اور پانچواں جو تھا وہ کیا تھا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پانچواں کیا تھا؟ پلیز ضرور میرے ساتھ ملا کریں، شامل ہوا کریں، کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ پانچواں تھا منہ نہ موڑنا، یعنی اگنور نہ کرنا، یعنی ساتھ دینا۔ اور چھٹا اور آخری تھا محاورہ دنگ رہ جانا، یعنی حیران ہو جانا۔ اگر آپ اسی طرح سے ہر کہانی میں یا کسی بھی جو بھی میں ویڈیو بناتی ہوں اس میں موجود جو بھی چیز ہے، اس کانٹینٹ میں جو بھی آپ کو ملتا ہے، اگر تو آپ اس کو دیکھتے جاتے ہیں اور آپ یاد کرتے جاتے ہیں صرف اتنا ہی سمجھ کے، تو آپ یقین کریں کہ آپ بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تو خیر اچھا لگا ہے اور بڑا مزہ بھی آیا ہے، امید ہے آپ نے بھی لطف اٹھایا ہوگا۔ پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیں کون سا محاورہ اچھا لگا ہے، کون سا مشکل لگا ہے، اور کسی کا بھی آپ جملہ بنا کر اس کام میں میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔
ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.